ریاستی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ آج بھی میں اپنے فوج کو اس محاذ سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کا اعتراف کر لو کہ موجودہ صورتحال میں آپ کی پشت پر طاقتور سیاسی قوت نہیں ہے۔ آپ کو بھی سیاسی قوت کی ضرورت ہے، آپ کو بھی عوام کی پشت پناہی کی ضرورت ہے۔ زبانی بیانات جاری کر دینا قوم ایک ہے، قوم ایک ہے، اب جو ہمیں انڈیا نے چھیڑ دیا، لیکن ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے۔ لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، ہر چیز کو سمجھتے ہیں لوگ۔ اگر انڈیا کے ساتھ معاملہ ہوگا قوم ایک صف پر ہوگی، اگر افغانستان کے ساتھ معاملہ ہوگا قوم ایک صف پر نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی آج کی پریس کانفرنس نے حکومت اور اس کے ہینڈلروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے واضح طور پر شہباز شریف اور اس کی حکومت کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ ہوش کے ناخن لیں، ایک بڑا اتحاد سامنے آنے والا ہے جس کی باز گشت سوشل میڈیا پر بھی چل رہی ہے۔ کیا تحریک انصاف مولانا کے ساتھ مل کر ایک بڑا احتجاج پلان کر رہی ہے؟ آپ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ ہم یہاں پر اپنے معاملات کو سلجھانے کے بجائے الجھاتے چلے جا رہے ہیں۔ کشمیر کا مسئلہ ہے، لیکن کشمیر کے مسئلے سے پہلے ہمیں افغانستان کے حوالے سے سوچنا ہوگا کہ پاکستان بحیثیت ریاست کے اس نے افغانستان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بہتر کیوں نہیں بنائے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ ظاہر شاہ سے لے کر اشرف غنی تک جتنی حکومتیں آئی ہیں پرو انڈین تھی، سوائے امارت اسلامی افغانستان کے۔ اگر ہم کوئی سیاست جانتے، اگر ہم کوئی سفارت جانتے، اگر ہم کوئی اپنا ملکی مفاد جانتے، تو آج افغانستان کو ایک پرو پاکستان افغانستان ہونا چاہیے تھا۔ ہم ان کو بھی دھکیل رہے ہیں کہ جاؤ تم روس کے ساتھ کہیں بات کرو، چائنا کے ساتھ بات کرو، انڈیا کے ساتھ بات کرو۔ کس بات پر؟ سرحدیں روک دی ہیں، ہزاروں گاڑیاں مال لی ہوئی ادھر کھڑی ہیں، ہزاروں ادھر کھڑی ہیں، عوام کا مال تباہ و برباد ہو رہا ہے، سرحد پر وہاں ٹینشن پیدا کر دی گئی ہے۔ یہ وہ غلط پالیسیاں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاستی قوتیں یا تو سفارتی ذہن کے ساتھ غلام ہیں یا پھر ان کی سفارتی ذہنیت صفر ہے، ان کو سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور میں نے تو ان کو کمیٹی میں کہا ہے کہ جناب اگر ہر مسئلے کے لیے فوج کے سوچ یا فوج کی اپروچ ہو، کبھی بھی آپ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکیں گے جب تک کہ آپ کے ساتھ پولیٹیکل سوچ نہ ہو، اکنامک سوچ نہ ہو۔ آپ کیسے اکانومی کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ انڈیا کی اکانومی اوپر جا رہی ہے، چائنا کی اکانومی اوپر جا رہی ہے، بنگلہ دیش کی اکانومی اوپر جا رہی ہے، انڈونیشیا کی اوپر جا رہی ہے، ملائیشیا کی اوپر جا رہی ہے، افغانستان کی اوپر جا رہی ہے، ایران کی اوپر جا رہی ہے، اور ان سب کے بیچ میں صرف پاکستان کی اکانومی گر رہی۔ کیوں؟ ہم تو جو کرسی میں بیٹھا ہوتا ہے صرف اس کو دیکھتے ہیں، اس پر تنقید کرتے ہیں۔ ریاستی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ آج بھی میں اپنے فوج کو اس محاذ سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس کا اعتراف کر لو کہ موجودہ صورتحال میں آپ کی پشت پر طاقتور سیاسی قوت نہیں ہے۔ آپ کو بھی سیاسی قوت کی ضرورت ہے، آپ کو بھی عوام کی پشت پناہی کی ضرورت ہے۔ زبانی بیانات جاری کر دینا قوم ایک ہے، قوم ایک ہے، اب جو ہمیں انڈیا نے چھیڑ دیا اور ادھر سے معاملات خراب ہو گئے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری قوم ایک صف پہ، ملک کی دفاع کے لیے ایک ایک مجاہد تیار ہے، ایک ایک پاکستانی مجاہد بن گیا ہے۔ ملک کے ساتھ سب وفادار ہیں، لیکن ہمیں تجزیہ کرنا چاہیے۔ لوگ بیوقوف نہیں ہوتے، ہر چیز کو سمجھتے ہیں لوگ۔ اگر انڈیا کے ساتھ معاملہ ہوگا قوم ایک صف پر ہوگی،
اگر افغانستان کے ساتھ معاملہ ہوگا قوم ایک صف پر نہیں ہوگی. سیدھی بات ہے. اس چیز کو ذرا جانچنا چاہیے, تجزیہ کرو اس بات کا. دونوں کے پس منظر مختلف ہے, دونوں کی زمینی صورتحال مختلف ہے. سو وہ بھی دیکھا, سو یہ بھی دیکھ لو. آج کشمیر کے مسئلے پر انڈیا کی دھمکیوں کے بعد پوری قوم ایک ہے. لیکن کیا یہ سوچ افغانستان کے ساتھ معاملات بگاڑنے کے وقت بھی موجود تھے؟ نہیں. کچھ ذرا سوچ سمجھ کر موقف اختیار کیا جائے. پروپیگنڈے سے کچھ نہیں بنتا. میڈیا کے ذریعے دباؤ ڈالو ہمارے اوپر, نہیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہم اب اتنے چھوٹے بچے نہیں ہیں کہ آپ میڈیا پر ایک فضا بنانے کی کوشش کریں اور ہم اس سے مغلوب ہو جائیں. ہم آپ سے بہتر سوچتے ہیں, ہماری اپروچ آپ سے بہتر ہے, معاملات تک رسائی آپ سے ہماری بہتر ہے. آپ کو اپنی قوم کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, آپ کو اپنی سیاست کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, آپ کو اپنے اقتصاد کے ساتھ بیٹھنا ہوگا, اپنے وسائل کے ساتھ بیٹھنا ہوگا. تب جا کر ہم وہ ملک حاصل کر سکیں گے. یہ تربیت ہو تو آج کے امت مسلمہ کے حکمرانوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی روش کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اور آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہی جو آج ہمارے حکمران ہیں یہ اس وقت بھی انگریز کے وفادار تھے, اور یہی جو آج میدان میں بڑے عزم کے ساتھ بات کرتے ہیں یہی اس وقت میدان جہاد میں تھے. تو اس پر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کی تاریخ کو جانتے ہیں. کن وفاداریوں کے نتیجے میں انہیں مراعات ملی, انہیں ملک ملے, اور ان مراعات کا آج بھی ہمارے حکمران حق نمک ادا کر رہے ہیں. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی مولانا فضل الرحمان کی تیل کا خیز قسم کی پریس کانفرنس. مولانا فضل الرحمان نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو واضح طور پر بتا دیا کہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اگر آپ انڈیا کے ساتھ جنگ ہو جائے یا انڈیا کے ساتھ حالات خراب ہو جائیں. مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اس وقت طاقتوروں کو بھی سیاسی طاقت کی ضرورت ہے. یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ عوامی مینڈیٹ, عوامی نمائندوں کے حوالے نہیں کریں گے.